सुख तेरी मिरास थे, तुझको मिले मुकद्दर हो गए दुख हमारे थे। अस्सलामु अलैकुम। आज की क्लास में आपका खैर मकदम है। आज हम एक शायरा का या उनकी शायरी के मुतालिक जानकारी हासिल कर लेंगे, जिनका नाम परवीन शाकिर हैं। उन्हीं की गज़लें आज ज़ेर बहस रहेगी। गज़लों का मुताला करने से पहले मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि परवीन शाकिर जो एक शायरा थी, उनकी ज़िंदगी, उन्होंने कहाँ तालीम हासिल की और उनकी शायरी के मुतालिक आपको जानकारी दूँ। परवीन शाकिर जो है एक शायरा जो है, उनकी वलादत यानी पैदाइश 24 नवंबर 1954 ईस्वी पाकिस्तान कराची में हुई और वफ़ात 26 दिसंबर 1994 को एक अलमनाक एक ट्रैफिक हादसे में के दौरान हुई। आपको उर्दू की मुनफरद लहजे की शायरा होने की वजह से बहुत ही कम अरसे में वो शोहरत हासिल हुई जो बहुत कम लोगों को हासिल हो पाती हैं। अंग्रेज़ी अदब और ज़बान दानी में ग्रेजुएशन की। इनके वालिद का नाम सईद साकिब हुसैन था, जो खुद शायर थे और शाकिर तखल्लुस करते थे। इसी हवाले से परवीन ने अपने नाम के साथ शाकिर लिखा। पहले तो वो अपना तखल्लुस मीना रखती थी, बाद में परवीन शाकिर के नाम से शोहरत मिली। इब्तिदाई तालीम घर पर ही हासिल की। अंग्रेज़ी अदब और ज़बान दानी में ग्रेजुएशन उन्होंने की, जो कि मैंने आपको कहा। जामिया कराची से एमए की डिग्री उन्होंने हासिल की। परवीन शाकिर उस्ताद की हैसियत से दरस व तदरीस के शोबे से वाबस्ता रही और बाद में सरकारी मुलाजमत इख्तियार कर ली। सरकारी मुलाजमत शुरू करने से पहले 9 साल शोबे तदरीस से मुंसलिक रहे। उनकी शायरी का मौजू मोहब्बत और औरत हैं। खुशबू, सद बरग, खुद कलामी, इनकार और माह तमाम मजमूए शाया हो चुके हैं। परवीन शाकिर ने 15 साल की उम्र में शायरी शुरू की। तो ये चीज़ मैं आपको भूल गया बताना कि उनकी शादी एक डॉक्टर नसीर अली से हुई, जो कम वक्त रही। जल्दी उनको यानी कम वक्त उनकी शादी रही और फिर उन्हें तलाक दे दिया गया परवीन शाकिर को।
انہوں نے کل 42 برس کی عمر پائی اور 27 برس تک شاعری کی، یعنی انہوں نے بہت قلیل عمر پائی، یعنی 42 عمر ان کی زندگی گزری، کیونکہ ان کا اچانک، جو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا، ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو اسی میں ان کی موت واقع ہو گئی تھی۔ تو 42 عمر میں انہوں نے، یعنی اس عمر میں تقریباً 27 برس تک وہ شاعری کرتی رہی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے زیادہ تر 42 عمر میں 27 برس تک انہوں نے شاعری کی، تو اتنی عظیم شاعرہ وہ گزر چکی ہیں۔ پروین نے 15 برس کی عمر میں، جو کہ میں نے آپ کو کہا، شاعری شروع کی۔ ان کی جو پہلی نظم تھی روزہ نامہ، جس کا نام جنگ، وہ شائع ہو چکی تھی، پہلی نظم ان کی۔ غزلوں کے علاوہ انہوں نے بے شمار نظمیں بھی کہی ہیں۔ پروین شاکر نے بہت ساری نظمیں، غزلیں، بہت ساری، زیادہ تر ان کی شہرت غزلوں میں ہوئی۔ تو یہ تھی ان کی، پروین شاکر کی زندگی کے متعلق کچھ باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ رکھی۔ تو اب ہم ان کی غزلوں کا مطالعہ کریں گے۔ غزل نمبر 1 جو ہے، مطلب میں پروین شاکر کیا کہتی ہیں؟ جب ساز کی لے بدل گئی تھی، وہ رقص کی کون سی گھڑی تھی، اب یاد نہیں کہ زندگی میں آخری بار کب ہنسی تھی، جب کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ ماں قابل، دنیا کس چیز سے بنی تھی، مٹھی میں تو رنگ تھے ہزاروں، بس ہاتھ سے ریت بہتی تھی، ہے عکس تو آئینہ کہاں ہے، تمثیل یہ کس جہاں کی تھی۔ تو غزل نمبر 1 کے مطلب میں پروین شاکر کہتی ہے کہ میری زندگی بہت ہی خوشی اور مسرت میں گزر رہی تھی، لیکن وہ کون سا وقت تھا جس نے میرا سب کچھ بدل ڈالا اور میری ساری خوشیاں مجھ سے چھین لی۔ یعنی پروین شاکر یہاں پر کہتی ہیں کہ جب ساز کی لے بدل گئی تھی، جب میری زندگی جو بدل گئی، یعنی وہ رقص کی کون سی گھڑی تھی، وہ کون سا وقت تھا، جب میں تو خوشی سے زندگی گزار رہی تھی، یہ کون سا وقت تھا جب میرے اوپر غم طاری ہو گئے، اب یاد نہیں کہ زندگی میں آخری بار کب ہنسی تھی۔ شاعرہ فرماتی ہیں پروین شاکر کہ میں نے زندگی میں مسلسل مصیبت جھیلے ہیں، یعنی مجھے مصیبتوں کا آمنا سامنا پوری زندگی میں کرنا پڑا۔ اب مجھے یہ یاد نہیں رہا کہ میری زندگی میں کبھی خوشی کا کوئی لمحہ آیا ہو جب میں ہنسی تھی، جب کہ میرے ہونٹوں پر ہنسی، میرے چہرے پر ہنسی ظاہر ہوئی تھی،
مجھے یہ یاد بھی نہیں ہے کہ وہ کون سا دن تھا جب میں ہنسی تھی. جب کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ ماقبل، جب کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ ماقبل، دنیا کس چیز سے بنی تھی. شاعرہ یہاں پر فرماتی ہیں کہ پہلے جب یہاں کچھ بھی نہ تھا، یعنی دنیا کے متعلق یہاں پر شاعرہ نے فرمایا ہے کہ کہتی ہیں کہ جب یہاں کچھ نہیں تھا، جب یہاں پہ کچھ نہیں تھا تو پھر یہ دنیا کس چیز سے بن گئی، کب بنی تھی، یہ دنیا کس چیز سے بنی تھی. یہاں کوئی نہ کوئی چیز ضرور ایسی ہوگی جس کے سبب یہ دنیا وجود میں آئی ہوگی. یعنی شاعرہ کہتی ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ دنیا ایسے ہی نہیں بنی تھی، کوئی نہ کوئی شے ہوگی جس سے یہ دنیا بنی ہوگی. مٹھی میں تو رنگ تھے ہزاروں، مٹھی میں تو رنگ تھے ہزاروں، بس ہاتھ سے ریت بہہ رہی تھی. شاعرہ پروین شاکر کہتی ہیں کہ دنیا کی بے ثابتی اور ناپائیداری پر وہ کہتی ہیں کہ یہ دنیا بہت قلیل ہے، یہاں پہ بہت کم وقت گزارنا ہے. اس دنیا میں ہزاروں رنگ، آرام، آسائشیں اور رنگینیاں موجود ہیں. یعنی اس دنیا میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں. یہ دنیا رنگین ہے مگر یہاں پہ آسائشیں ہیں، آرام ہے، مگر یہ دنیا قلیل ہے، ناپائیدار ہے، بے ثابتہ ہے. لیکن فانی، بے مثل، بوڑھی سجائی ہوئی دلہن کی طرح مگر دغاباز. یعنی یہ دنیا ایک بوڑھی ہی کی طرح ہے، بوڑھی دلہن کی طرح ہے کہ اگر اسے سجایا جائے تو مگر پھر بھی وہ بوڑھی ہی دکھتی ہے. یعنی یہاں دنیا کو ایک بوڑھی دلہن کے ساتھ مشابہ کیا گیا ہے. پروین شاکر نے اگرچہ میرے ہاتھ میں بہت سی رنگین اور خوشنما چیزیں پائی جاتی ہیں. یعنی اگر یہاں مثال اگر بوڑھی کی بھی لے تو اگر اسے دلہن بنایا جائے تو اگر اسے کتنا میک اپ سجایا جائے، میک اپ کیا جائے تو پھر بھی وہ بوڑھی ہی دکھتی ہے. بہت چیزیں ہیں لیکن پھر بھی کچھ ہاتھ نہیں آتا، مگر پھر بھی کچھ ہاتھ نہیں آتا تو لوگ پھر بھی اس بوڑھی کو بوڑھی ہی کہیں گے کہ اسے اگر کتنا ہی سجایا جائے. اسی طرح دنیا بھی ہے، اگر کتنا ہی یہ رنگین ہو، رنگین کتنا ہی دنیا لگے، یہاں کی خوشبو، یہاں کے موسم، یہاں کا دنیا کا جو چلن پھرن، تو یہ سب چیزیں ایک نہ ایک دن یہ انسان کو چھوڑ کر جانا ہی ہے. تو یہی پروین شاکر نے یہاں پر ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے دنیا کے بارے میں. ہے عکس تو آئینہ کہاں ہے عکس تو آئینہ کہاں ہے، تمثیل پہ کس جہاں کی تھی. شاعرہ فرماتی ہیں کہ اگر یہ دنیا عکس ہے تو ہمیں آئینہ کیوں دکھائی نہیں دیتا. یعنی اگر جو یہ دنیا ہے یہ اگر عکس ہے تو ہمیں یہ آئینہ ہمیں دکھتا کیوں نہیں ہے، اور کون سی دنیا ہے جس کا یہ عکس ہے، یہ کون سی دنیا ہے جس کا یہ عکس ہے. تو یہ ہم نے آج ان کی غزلوں کا، کچھ اشعاروں کا میں نے آپ کے سامنے تشریح کی. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کے ساتھ پھر سے روبرو ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.